بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نبی اکرم کی حیات اور پیغام رحمت، جی اس کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، ان کے پیغام کو، خاص طور پر رحمت کے پیغام کو۔ بالکل، ان کی شخصیت، ان کی تعلیمات اور ان کا جو اثر ہے جو آج تک ہے، اس کے جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا شاید ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ جی وہ پس منظر بہت اہم ہے۔ ہاں، ماخذ بتاتا ہے کہ وہ بڑا عجیب دور تھا۔ ظلم و ستم تھا، جہالت تھی، بت پرستی عام تھی، انصاف کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کمزوروں کو قبائلی عصبیتیں تھیں بہت زیادہ۔ جی، تو یہ وہ ماحول تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور اسی لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین اتنا معنی خیز ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ بھی اسی پر زور دیتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ تمام جہانوں کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے نہیں؟ نہیں، صرف انسانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں، ہر مخلوق، ہر زمانہ، ہر جگہ کے لیے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی مجسم رحمت تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ محبت، شفقت، ہمدردی، یہ چیزیں عام ہوں، وہ تاریکی ختم ہو۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا اثر کیسا ہوتا تھا؟ ماخذ میں کچھ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ جی بتائیے۔ جیسے مدینہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا لوگوں کے لیے سکون کا باعث تھا۔ ایک ٹھنڈک کا احساس۔ ہاں، اور چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح روشن، مسکراہٹ ایسی کہ اندھیرے چھٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہ فرشتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد رہتے تھے۔ تو یہ ایک روحانی کھچاؤ بھی تھی، زبردست۔ یقیناً یقیناً، اور یہ صرف کوئی ظاہری چیز نہیں تھی، یہ اثر بہت گہرا تھا، لوگوں کے اندر تک جاتا تھا۔ خاص طور پر صحابہ اکرام پر۔ جی، خاص طور پر صحابہ اکرام پر۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صرف پرکشش نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، سب ایک جیسے تھے۔ بالکل، ان میں ایک ایسی سچائی اور خلوص تھا، ایک مغناطیسیت تھی کہ لوگ کھنچے چلے آتے تھے۔ ماخذ یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کا عملی نمونہ تھے، یعنی جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ جی، جو رحمت، سادگی، معافی، شفقت سکھائی، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا تھا، روزمرہ میں۔ اور اسی لیے شاید صحابہ کرام کی جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، وہ بیان سے باہر ہے، ناقابل بیان۔ ماخذ کہتا ہے کہ وہ پروانوں کی طرح جمع رہتے تھے، اور کیسے سنتے تھے؟ پوری توجہ، ادب، محبت۔ جی، جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اتنا سکون، اتنا انہماق۔ اور ان کا وہ کہنا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا جان بھی حاضر ہے، یہ سب باتیں نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں، تاریخ گواہ ہے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ تو یہ جو عقیدت تھی، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی انڈھی تقلید نہیں تھی، یہ گہری سمجھ، مشاہدے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کو خود محسوس کرنے پر مبنی تھی۔ اچھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک رہنما نہیں مانا، بلکہ اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا، اپنا آئیڈیل۔ صحیح۔ تو یہ جو غیر معمولی محبت اور جانثاری ہے نا، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سچائی کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ بالکل، ایسی محبت تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو مثالیں ملتی ہیں کردار کی، وہ تو آج بھی روشنی دیتی ہیں، جیسے مؤخذ میں صبر کی مثال دی ہے، طائف کا واقعہ۔ اوہ جی، وہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والا بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دینے گئے اور لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، شدید اذیت، اور اس وقت بھی جب فرشتہ آیا کہ ان کو تباہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، اور دعا دی کہ شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صبر، یہ ہے رحمت۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں،
ये उसूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। जी बिल्कुल। और फिर मदीना हिजरत के बाद वो भी एक बड़ा मोड़ था। मक्का के मजालिम से निकलकर एक नई जगह। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआशरा कायम किया, इंसाफ पर, भाईचारे पर, शफकत पर। जी, मिसाक मदीना किया, मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया, अमन कायम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नजरियात नहीं दिए, बल्कि उन पर अमल करके एक निज़ाम बनाकर दिखाया। बिल्कुल, एक कामयाब मॉडल पेश किया। और उसी मुआशरे में वो तालीम दी जिसने मतलब तारीख बदल दी। जी, मुसावात की। हाँ, कि किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर, अल्लाह के खौफ, नेकी की बुनियाद पर। हज्जतुल वदा का खुतबा, ये उस जमाने के लिहाज से कितनी बड़ी बात थी। इंतहाई इनकलाबी। आप सोचें, वो मुआशरा जहाँ सदियों से नस्ल, कबीला, हसब, नसब ही सब कुछ था, वहाँ ये कहना कि असल चीज इंसान का किरदार है, उसका अमल है, खुदा से ताल्लुक है, ये तो पूरे निजाम को चैलेंज करना था। और ये सिर्फ नारा नहीं था जैसा हम कह रहे थे, अमल से साबित किया। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला भी थे, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला भी थे। वही इज्जत, वही मकाम। फतेह मक्का को देख लें, बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया। रोजमर्रा के मामलात में गरीबों, यतीमों, बेवाओं के साथ सुलूक, सब इसी की मिसालें हैं। कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। और कमाल ये है कि 1400 साल से ज्यादा हो गए, ये पैगाम, ये रोशनी आज भी वैसी ही है, जिंदा है, ताबिंदा है। माखिज में बात है कि आज भी कोई सच्चे दिल से कुरान पढ़े तो वही कैफियत महसूस होती है, वही रहनुमाई, वही रोशनी। और जब नजर सब्ज गुंबद पर पड़ती है मदीना में, दिल में एक अजीब सी मोहब्बत, एक ताल्लुक महसूस होता है। एक ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हम भी होते उस दौर में। ये उस पैगाम की लाजवाल ताकत है। जी, और इसकी वजह, जैसा माखिज इशारा करता है, उसकी आफाकियत है। ये हर इंसान के लिए है, हर जमाने के लिए है, जिंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई है, इनफरादी, इज्तिमाई, हर सतह पर। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। वो क्या? माखिज जोर देता है कि सिर्फ जान लेना या सिर्फ मोहब्बत का दावा कर देना काफी नहीं। अच्छा, असल चीज है अमल, सुन्नत पर अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाना, अपनी जिंदगी में लाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में जहाँ इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है, क्या हम वाकई उस तरफ रुजू कर रहे हैं? क्या हम उस चश्मे से सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? माखिज तो यही कहता है कि असल कामयाबी और सुकून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई बात है मोहब्बत के तकाजे की। हाँ, ये भी अहम नुक्ता है। असल मोहब्बत क्या है? माखिज कहता है कि सिर्फ नाते पढ़ना या महफिलें करना, इनकी अपनी जगह अहमियत है, मगर असल सबूत अमल है। क्या हम वो रहमत, वो शफकत अपना रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई? क्या हम सच बोलते हैं, अमानतदार हैं, वादा निभाते हैं, पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, कमजोर की मदद करते हैं? ये चीजें, क्या हमारी आदतें, हमारे रवैये उसके मुताबिक हैं? यही असल मोहब्बत है। और इसी के साथ दुरूद व सलाम की कसरत। जी, इसकी भी बहुत ताकीद है। ये ताल्लुक मजबूत करता है और जिंदगी में बरकत लाता है। देखें, ईमान, मोहब्बत और अमल ये जुड़े हुए हैं। कैसे? सच्चा ईमान होगा तो दिल में मोहब्बत आएगी, और अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो वो अमल में जरूर नजर आएगी। यानी अगर कोई मोहब्बत का दावा करे लेकिन अमल बिल्कुल उल्ट हो, तो उस दावे पर सवाल उठता है। अमल के बगैर मोहब्बत, वो मतलब एक खोखला नारा रह जाता है। तो सुन्नत पर अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना, दुरूद पढ़ना, ये सब मोहब्बत का हिस्सा भी हैं और ईमान को मजबूत भी करते हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो अगर हमें सारी गुफ्तगू को समेटें, खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना वो सरासर रहमत था पूरी कायनात के लिए। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सब्र, शुक्र, इंसाफ, मसावात, शफकत, ये सब हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और पैगाम, खास तौर पर तकवा वाला पैगाम, आज भी इतना ही अहम है। बिल्कुल, और 1400 साल बाद भी जिंदा है, दिलों को रोशन करता है। और सबसे अहम बात, इससे फायदा उठाने और मोहब्बत का हक अदा करने का तरीका।
صرف باتیں نہیں بلکہ عمل ہے، سنت پر عمل، تعلیمات کو زندگی میں اتارنا خلوص دل سے۔ آخر میں کوئی ایک ایسی بات جو سننے والے اپنے ساتھ لے کر جائیں، کوئی غور طلب نقطہ۔ جی، ماخذ کے آخر میں ایک دعا کا ذکر ہے، ایک تمنا کا، اللہ سے ہدایت مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگنا، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور شفاعت مانگنا۔ اس دعا کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تڑپ، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رنگ میں رنگنے کی خواہش۔ تو سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اور شاید یہ سب سے اہم عملی نقطہ ہے، یہ جو صفات ہم نے ذکر کی، طائف والا صبر، مدینہ والا انصاف، فتح مکہ والی معافی، کمزوروں پر شفقت، مساوات، جی، اگر ہم ان میں سے صرف ایک کو، صرف ایک پہلو کو، جیسے صرف رحمت کو یا صرف صبر کو پوری سنجیدگی سے، پورے خلوص سے اپنی ذاتی زندگی میں اپنانے کی کوشش شروع کر دیں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، کام کی جگہ پر، جی، اپنے معاشرتی رویوں میں اگر ہم یہ کوشش شروع کر دیں تو آپ سوچیں آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی، کتنی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔